السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ویسے تو آج اتہاس میں اسلام کے نام پہ آج کا دن بہت کالا دن لکھا جائے گا۔ آج کی تاریخ انشاءاللہ سب کو یاد رہے گا، بیکاز آج 5 اگست بابری مسجد کو لوگوں کے سامنے ختم کرنے کا دن، رام مندر کو بابری مسجد کے جگہ پر اس کا نیو اور بنیاد رکھنے کا دن۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ اسلام پیس اور شانتی کا نام ہے۔ ہم مسلمان، اسلام کو ماننے والے لوگ شانتی اور پیسفل کو قائم رکھے، اور جتنا تک ہو سکا ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گرا کر ہر ایک چیز کر کے مانگے بھی اور شانتی بھی رکھے۔ تو حضرت آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مسلمانوں کو صبر و اطمینان رکھنے کے لیے مزید کچھ رہنمائی کریے، تاکہ ہمارے من میں تسلی اور صبر اور اطمینان برقرار رہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، وجزاک اللہ خیر۔ 5 اگست 2020 ہندوستان کی سرزمین پر تاریخ ترین دن ہے کہ تقریباً 500 سالہ پرانی مسجد کی قبر پر رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن کیا گیا، شیلا نیاس کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ برادران وطن میں، یعنی غیر مسلموں میں بھی ایسے بہت سارے افراد موجود ہیں جو زبان سے اگرچہ نہ کہہ پا رہے ہوں، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے کہ رام کی پوجا کے لیے کسی کی زمین کو غصب کر کے رام مندر تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت سے غیر مسلموں کے ہردے اور اس کے دل کی آواز ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ سیاست نے ایسی عصبیت کی ہوا چلائی ہے اور نفرت کا طوفان بدتمیزی اس طرح جاری کیا ہے کہ لوگ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھے ہو گئے، دل و دماغ رکھنے کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ مگر آج کے اس دن میں ہندوستانی مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے عیاں روشن ہے کہ ان کے کلیجے پہ پتھر رکھا گیا، ان کے سینے کو چھلنی کیا گیا، ان کے بدن کو لہو لہان کیا گیا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان مسلمانوں نے اطمینان و سکون کا، سنجیدگی و متانت کا جو مظاہرہ کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں اور بطور خاص ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ امید مسلمانوں سے اسی بات کی جاتی ہے کہ وہ سنجیدہ قوم ہے، متانت ان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر وقت میں یہ چیز نمودار ہوئی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 100 سالوں تک صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ اخیر میں برادران وطن بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا جو سب سے پہلا سوغات اس آزادی نے دیا وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، پاکستان اور ہندوستان کے نام پر ملک تقسیم ہو گیا۔ دوسرا جو سب سے بڑا زخم دیا گیا، اس زخم کو یاد کرنا چاہیے، اس سے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور جس قوم کا احساس مر جائے، پھر وہ انسان اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔
تو دوسرا زخم کیا دیا؟ ابھی 1.5 پونے 2 سال کا زمانہ ہی گزرا تھا کہ 1949 میں اسی بابری مسجد کے ممبر و محراب پر رام للہ کی مورتی نصب کر دی گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی، یا ہندو مسلم سکھ عیسائی کا ایک ساتھ نعرہ لگانے والوں کی ذمہ داری تھی کہ برس ہا برس سے مسجد چلی آ رہی تھی، چوری چھپے کسی نے اگر اس میں رام للہ کی مورتی ڈال دی تو کس منطقی اصول کی بنیاد پر انہوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مورتیاں ہٹا دی جاتی اور مسلمانوں کو اس کی مسجد حوالے کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ تالا بند کر دیا گیا۔ پھر ایک دور ایسا آیا، شاید 1986 کا مسئلہ ہے، کہ اس میں غیر مسلموں کو بابری مسجد کے اندر پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی، تالا کھول دیا گیا اور اجازت مل گئی۔ پھر سلسلہ دراز ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1992 میں کچھ بلوائیوں اور فسادیوں نے قوم کی واہواہی لوٹتے ہوئے اور ووٹ کی سیاست کرتے ہوئے باضابطہ بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ پورے ملک میں فسادات کے آگ بھڑک اٹھے، ہزاروں جانیں تباہ و برباد ہوئی۔ تاہم کورٹ کچہری کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مقدمات چلتے رہے۔ اتنا ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ہمیشہ سنجیدگی اور متانت کا ثبوت فراہم کیا، کہا ہماری نگاہ میں عدلیہ بہت بڑی چیز ہے، عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، جو فیصلہ کرے گا ہم اسے منظور کر لیں گے۔ اب عدالت عظمیٰ کو اس انداز سے تیار کیا گیا کہ فیصلہ رام مندر کے حق میں دے دیا جائے۔ ڈر لگ رہا تھا لوگوں کو کہ فساد برپا ہوگا، مسلمان کہنے کے باوجود بھی انکاری بن جائیں گے کہ کورٹ کا فیصلہ ہمیں تسلیم کرنا ہم مان لیں گے۔ تو اس کے لیے باضابطہ راستہ ہموار کرنے کے لیے مسلمانوں کے تمام لیڈروں سے فردن فندر رابطہ قائم کیا گیا، اور ان کی تنظیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے، فیصلہ چاہے جس کے حق میں آئے۔ 99% مسلمانوں کا اعتقاد یہ تھا کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو بیانات دیے، بابری مسجد کا گرائے جانا غیر قانونی تھا، بابری مسجد کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں بلکہ سارے کاغذات اس کے ہیں، اس قسم کی بہت ساری باتیں تھی۔ اس مناسبت سے یقین ہو رہا تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، لیکن ان تمام تر آئین و دستور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باضابطہ ایک جج کو خریدا گیا۔ انہیں یا تو کسی سنگین جرم میں پھنسانے کی ناپاک کوشش ہوئی، اس پر ریپ کا الزام لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک سبز باغ دکھایا گیا کہ بعد میں آپ کو راجیہ سبھا کی ممبری مل سکتی ہے، اس مناسبت سے فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رنجن گگوئی جی نے باضابطہ فیصلہ کیا سنایا، وہ تصفیہ کرنے کی کوشش کی، جس سے پوری دنیا میں ہندوستان کی عدالت عظمیٰ کی شرمساری ہوئی، اور سارے مسلمان شرم کے مارے اپنے، مسلمان ہی نہیں سارے عوام شرم کے مارے اپنی گردن کو جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ایک ٹرسٹ قائم ہو، اور پھر اس کے بعد گائیڈ لائن دی گئی، مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کرنے سے متعلق سجھاؤ رکھا گیا، اور وہ دن تاریخ میں
5 अगस्त का दिन आ ही गया, जिसमें भूमि पूजन की गई, शिलान्यास किया गया। वह बाबरी मस्जिद के मलबे पर बरसा बरस से मौजूद मस्जिद बाबरी के सीने पर राम मंदिर की तामीर के लिए शिलान्यास रख दिया गया। हमने बर्दाश्त किया और हमें बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारे कार भी नहीं है, बर्दाश्त करना ही चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत से गैर मुस्लिम हजरात इस सिलसिले में जबान खोल सकते हैं। वैसे ऐसा लगता है जो टीवी चैनलों ने जो कवरेज किया है, वहां के हालात को दिखलाया है, उससे ऐसा लगता है कि राम जी बौने हो गए नौज़बिल्लाह, और मोदी जी सबसे बड़े राम जी के राम हो गए। इनको दिखाया गया कि आगे बढ़े हुए हैं और राम जी के हाथ को पकड़े हुए, छोटा राम जी है, उनको हाथ पकड़े हुए ले जा रहे हैं। इसको लोग नोट करते हैं और करेंगे, लेकिन अगर अकल मारी जाए तो क्या किया जाए। फिर भी हम उस पर तवज्जो देने के बजाय हम अपनी कोताही समझते हैं, और इस कोताही को दूर करने के लिए मुसलमानों का मेरा मशवरा है, एक तो अल्लाह की बारगाह में गिरियोज़ारी कीजिए, अपनी गलतियों के पर अश्क नदामत बहाइए। अल्लाह के घर की आबादी न करने के नतीजे में ये मसला हमारे सामने खड़ा हुआ है। अपने इलाके की मसाजिद को ज़ाहिरी और बातिनी हर एक लिहाज से आबाद करने की हम कोशिश भी करें। रहा मामला मस्जिद का, इतना यकीन रखिए, मुसलमानों का अकीदा है कि जब सही जगह पर मस्जिद की तामीर हो जाती है तो मस्जिद के टूट जाने से, उसके शहीद हो जाने से, उसके ख़त्म हो जाने से, उसके मुनहदिम व इन्हदाम कर दिए जाने से उसकी मस्जिदियत ख़त्म नहीं होती है। इस मुनासबत से मेरा अकीदा और नजरिया है और यह कहना है, बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह वो दिन हमारे पास भी आ सकता है, अल्लाह दिन लौटा भी सकता है, और हमारे सामने इसकी एक नज़ीर और एक मिसाल है। हम मुसलमानों से कहेंगे उस नज़ीर और मिसाल को अपने सामने रखिए। और मैं माजी करीब या हालिया मिसाल पर ज़्यादा आपके तवज्जुहात को मबजूल करना नहीं चाहता कि हमारा मामला तो शुरू का मामला है, हम अल्लाह उसके रसूल के पैगाम से इस्तिदलाल करते हैं और उसी से दलील पकड़ते हैं। सैकड़ों साल तक बैतुल्लाह हराम में, उसके इर्द गिर्द में, खाना काबा के इर्द गिर्द में 360 बुत नस्ब कर दिए गए थे। दुनिया जानती है वो घर बैतुल्लाह हराम खालिस अल्लाह की बंदगी के लिए बनाया गया था। खाना काबा इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, अल्लाह की बंदगी के लिए जो घर खालिस सबसे पहले बनाया गया वो मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह हराम यानी खाने काबा है। इस तौहीद के मरकज पर मुशरिकीन का कब्जा हुआ और चंद सालों तक या सैकड़ों सालों तक इस पर बाज़ाब्ता माबूदा ने बातिल की परस्तिश होती रही, और मूर्ति और मुजस्समे के शक्ल में खाना काबा के इर्द गिर्द 360 मूर्तियां नस्ब कर दी गई। ऐसे मौका पर हमारा नजरिया और तरीका क्या होगा? मैं समझता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। हम उसवा और नमूना की रोशनी में किरदार अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी करा सकते हैं। सूरत क्या है? हमें मंदिर की फिक्र नहीं, हमें अहले मंदिर की फिक्र चाहिए। हम मंदिर अपने हाथ से तोड़ेंगे, ये किरदार हमें पसंद नहीं है। हम यहां के दैर नशीनों को, यहां के पुजारियों को, गैरुल्लाह के परिस्तारों को, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम की सही तालीमात से रुशनास कराएंगे। ये तहिया करेंगे, ये अज़्म मुसम्मम लेंगे कि जो खालिस दीन अल्लाह ने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की शक्ल में हमारे पास हमें अता किया है, हम इसे बिरादरान वतन को भी समझाएंगे। हम उन्हें ईमान लाने की
دعوت دیں گے. یقیناً اگر یہ ہماری دعوت سے متاثر ہو جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پھر مندر کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور کچھ یہ بعید بات نہیں ہے. بیت اللہ الحرام کی تاریخ ہمارے سامنے روشن کی طرح آیا ہے اور بہترین مثال اور نمونہ و کردار ہے کہ سالوں سال نہیں سینکڑوں سال معبودان باطل کی پرستش ہوتی رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، مشرکین مکہ نے زبردست مخالفت کی. آپ کو علاقہ چھوڑ کے جانا پڑا. اب بیت اللہ الحرام کو آپ نے خیر بات کہا، مکہ المکرمہ کو آپ نے چھوڑا، ہجرت کی راہ اپنائی، مدینہ تشریف لے گئے. پھر وہاں سے آپ نے کوشش کی. 8 سال کے بعد الحمدللہ فتح مکہ کے شان سے آپ فتح مکہ میں یعنی کہ فتح مکہ کے ذریعے اپنے شایع نشان مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. جنہوں نے آپ کو مکہ سے بھگایا تھا آپ نے اسے معاف کر دیا. جنہوں نے بیت اللہ الحرام پہ نماز پڑھنے پر پابندی لگائی تھی آپ نے اسے معاف کر دیا. طائف کے بعد جس نے آپ کے بدن کو لہو لہان کیا تھا آپ نے اسے معاف کر دیا. اس معافی کا جو عام اعلان ہوا، راستے ہموار ہو گئے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. میں مسلمانوں سے ایسے وقت میں ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مندر کی فکر نہیں چاہیے، اہل مندر کی فکر چاہیے. آپ ان کی اصلاح میں لگ جائیے، ان کی دعوت و تبلیغ میں جڑ جائیے، ان اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا دیجیے. درد بھرے انداز میں ان سے کہیے کہ آپ کہاں کھوئے جا رہے ہیں. انسان کی پرستش سے آپ نکل جائیے اور اللہ کے پوجا پاٹ میں لگ جائیے. یقیناً اگر یہ صورتحال ہم اپناتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے وہ دن آسانی سے لائے گا جب وہی لوگ کہیں گے کہ محمد کے ساتھیوں، اے محمد الرسول اللہ کے پروانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کی آبیاری کرنے والے، ترقی کے راہ پر گامزن کرنے والے مسلمانوں، تم وہی نعرہ دہراؤ، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے. اس مناسبت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ سے رشتہ ناطہ جوڑیں. ہم برادران وطن کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں، اور بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی منت و سماجت کے ساتھ، بڑے الہا اور اصرار کے ساتھ، بڑے اچھے پیرائے میں، حکیمانہ انداز میں مدلل گفتگو کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ ہماری کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اس مناسبت سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے اور ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کے اندر صبر و تحمل کی توفیق دے اور برادران وطن کو بھی حق بات قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہ 20 منٹ ہو کر لے